تھا، اس کی بیٹی بہت بیمار تھی. لوگوں نے اس کی بیٹی کو لا علاج قرار دے دیا، اس زمانے کے اطباء نے. بیٹی کا نام تھا ہند. اس یہودی نے سوال کیا کوئی ہے جو میری بیٹی کا علاج کر دے؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ ہاں مدینے چلا جا، وہاں کوئی علی ابن ابی طالب رہتے ہیں. وہ بڑی امید کے ساتھ مدینے آ گیا. لوگوں سے پوچھا مجھے علی ابن ابی طالب سے ملنا. ایک آدمی نے کہا ہاں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہاں. لے کے آیا مولا کی بارگاہ. کہا یہ علی ابن ابی طالب ہے. اس نے کہا یا علی میں آپ کے ماننے والوں میں نہیں ہوں، یہودی ہوں، لیکن بڑی امید کے ساتھ آیا ہوں. میری بیٹی کو اطباء نے، طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا، اس کا علاج نہیں ہو سکتا. مجھے لوگوں نے آپ سے بڑی امید دلائی ہے، کیا میری بیٹی کا علاج ہو سکتا ہے؟ مولا نے اسے دیکھا اور ایک مرتبہ مسکرا کے اپنے خادم سے کہا جا جا کے میرے بیٹے حسین کو بلا لا. خادم گیا سید الشہداء کی بارگاہ اور کہا کہ مولا آپ کو آپ کے بابا علی بن ابی طالب نے بلایا. مولا حسین فوراً آیا، کہا جی بابا جان آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹا. خادم سے کہا جاؤ جا کے پانی کا ایک ظرف لے آ. ایک ظرف میں پانی لے آ. وہ برتن میں پانی لے آیا. جیسے پانی لایا تو امیر المومنین نے امام حسین علیہ السلام سے کہا بیٹا اس پانی کو مس کر دیں. سید الشہداء نے پانی کو ہاتھ لگایا. جیسے ہاتھ لگایا تو جناب امیر نے اس یہودی سے کہا اپنی بیٹی کے سر پہ یہ پانی ڈال دینا. اس یہودی نے پوچھا کیا ہوگا؟ کہا تمہاری بیٹی کو شفا مل جائے گی. اس یہودی نے پوچھا کیوں شفا مل جائے گی میری بیٹی کو اس پانی سے؟ مولا نے کہا کیونکہ میرے حسین نے مس کر دیا. اگر حسین مس کر دیں تو پھر پانی شفا بن جاتا. وہ پانی لے گیا، اس نے اپنی بیٹی کے سر پہ پانی ڈالا، واقعی بیٹی شفا یاب ہو گئی. بیٹی نے پوچھا بابا یہ پانی کیسا پانی تھا؟ اس یہودی نے کہا بیٹی مدینے میں کوئی حسین رہتا ہے، یہ پانی انہوں نے مس کیا تھا اس لیے آپ کو شفا مل گئی. اس بچی نے کہا بابا مجھے ایک مرتبہ حسین ابن علی سے ملوا دیں، اس حسین سے ملائیں جن سے یہ پانی مس ہوا تھا. اس یہودی نے کہا میرے ساتھ چلو. مدینے لے کے آیا. جب مدینے پہنچے تو مولا حسین کی زیارت کرائے. کہا یہ وہ حسین ہے جس کے ہاتھ سے مس ہوا پانی آپ کی شفا کا سبب بنا. اس بچی نے، اس خاتون لڑکی نے فوراً جناب سید الشہداء کو دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا میں آپ پہ ایمان لے آئی ہوں، انی مؤمنۃ بک، میں آپ پہ ایمان لے آئی ہوں، میں یقین رکھتی ہوں کہ آپ حجت خدا، آپ کا مقام، اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا. مولا نے کہا اگر تو مجھ پہ ایمان لے آئی ہے تو جا جا میری بہنوں سے کچھ سیکھ لے. وہ اٹھی ہند جناب زینب کے پاس آئے. کہا بی بی میں آپ کے بھائی پہ ابھی ابھی ایمان لائی ہوں، مجھے کچھ سکھا دیجئے. تو جناب زینب نے کہا اگر مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتی ہے تو پردہ سیکھ لے. اس ہند نے کہا میں نے آج سے پردہ سیکھ لیا. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، مصائب کا پورا ماحول بن چکا کہ کیا ہوا، کیسے معاویہ اپنے بیٹے یزید سے بیعہ کے اس ہند کو شام لے گیا. ہند بہت خوبصورت تھی، معاویہ نے اپنے بیٹے سے شادی کی، لے گیا. چلی تو گئی شام، دمشق میں رہتی تھی لیکن ہر روز دعائیں مانگتی تھی پروردگارہ میرے مولا حسین سلامت رہے. اپنے مولا کی سلامتی کی دعائیں مانگتی، مولا کی نظر دلاتی، صدقہ دیتی، میرے مولا سلامت رہے، حسین سلامت رہے. ایک دن کچھ لوگوں نے ہند سے کہا ہند تیرے شوہر کے خلاف کچھ لوگوں نے بغاوت کی تھی، کربلا میں تیرے شوہر نے انہیں مار دیا باغیوں کو. ان باغیوں کے خانوادے آ رہے ہیں، باغیوں کی بہنیں، ان کے خاندان، بیٹیاں، ازواج، سب کے سب یہاں آنے والے. ہند نے کہا اچھا میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ باغیوں کا خاندان کیسا. کہا کہاں پہ آئیں گے؟ کہا پہلے بازار میں لائے جائیں گے، بازار سے پھر دربار میں لائے جائیں گے. ہند نے کہا دربار میں آ جاؤں گی، بازار نہیں جاؤں. کیوں بازار نہیں جائے گی؟ میں پردہ دار خاتون ہوں، میں بازار نہیں جاؤں گی. اگر برداشت کر پائے آپ. کہ میں پردہ دار خاتون ہوں، بازار نہیں جاؤں گی، دربار میں آ جاؤں گی، لیکن میری دو شرائط ہیں. ان باغیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے جب میں دربار میں آؤں تو دو کام کرنا. ایک میرے لیے برقع سلوا دو، اس کا نقاب باریک ہو تاکہ میں دیکھ سکوں ان کا تماشا.
دوسرے میرے لیے تخت لگا دینا، میں زمین پہ کھڑی نہیں ہونا چاہتا، جہاں پہ باغی ہوں گے میں باغیوں کے ساتھ زمین پہ نہیں کھڑی ہونا چاہتا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے لیے تخت لگوایا گیا، ہند نے برقع سلوایا، نقاب باریک تھا تاکہ دیکھ سکے، اس کا بھی چہرہ معلوم تھا، تخت پہ کھڑی تھی۔ جیسے ہی بیویاں، اب جو لوگ شام گئے ہیں نا زیارات جنہوں نے کی ہیں، ان کو معلوم ہے بہت بڑا ہے دربار، بہت بڑا۔ جس دروازے سے بازار سے بیویاں آئیں نا، پچھلا دروازہ ہے، یزید اوپر بہت بلندی پہ بیٹھا تھا، تخت پہ ہند کھڑی تھی، دربار میں 700 کرسی نشین تھے۔ جیسے بیویاں داخل ہوئی جناب زینب کی نظر ہند پہ پڑی، جیسے ہی جناب زینب کی نظر پڑی نا ہند پہ، تو جناب زینب نے دیکھا اور فوراً جناب ام کلثوم سے کہا، ام کلثوم پہچانا سامنے کون؟ جناب ام کلثوم نے کہا، بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی میری بینائی کمزور ہو گئی ہے، مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی۔ جناب زینب نے کہا، ام کلثوم ذرا غور سے دیکھو، سامنے ہند کھڑی ہے۔ جناب ام کلثوم نے پوچھا، بی بی کون سی ہند؟ وہ ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا؟ جناب زینب نے کہا، ہاں وہی ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا۔ اب جناب ام کلثوم رونے لگی، کہا، بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں، لیکن ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں۔ اجروں کو مرلا بھئی، ریاض القدس میں روایت ہے، سوگنامہ محمد میں ہے، بہت سی کتابوں میں ہے، اگر برداشت کر پائیں تو میں پڑھوں۔ اب جانتے ہیں کیا کیا؟ آپ جانتے ہیں نا، جب انسان پریشان ہوتا ہے تو کوشش کرتا ہے کوئی اپنا جاننے والا نہ ملا ہے۔ اگر انسان کو کوئی جاننے والا مل جائے تو زیادہ شرمندگی ہوتی ہے، ارے اس حالت میں یہ بھی مل گیا۔ اب بیویوں نے کیا کیا، کہیں ہند کا سامنا نہ ہو جائے، اب سر جھکا کے بیویاں گزر رہی ہیں، ہند کے سامنے سے سر جھکا کے گزر رہی ہیں۔ جیسے ہی سر جھکا کے گزر رہی تھی نا، ہند کے تخت کے سامنے جیسے پہنچی، ہند نے روکا اور روک کے سوال کیا جناب زینب سے، کیونکہ سب سے آگے جناب زینب تھی۔ سوال کیا، من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے؟ روایت کے الفاظ ہیں، جناب زینب نے سر نہیں اٹھایا، سر جھکائے جھکائے کہا، نحن من بلاد المدینہ، ہم لوگ مدینے شہر کے رہنے والے۔ روایت کے الفاظ ہیں، فوراً ہند تخت سے اتری زمین پہ آ گئے۔ اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، فوراً پوچھا، کیا بات ہے، تم تخت سے اتر کے زمین پہ کیوں آ گئی ہو؟ تو ہند نے کہا، بی بی مدینے والوں کے احترام میں مدینے والوں کا بہت احترام کرتی ہوں، میں مدینے والوں کا بہت احترام کرتی ہوں، اس لیے میں تخت سے اتر کے زمین پہ آ گئی۔ اب ہند نے پوچھا جناب زینب سے، بی بی مدینے والوں کو جانتی ہیں آپ؟ اگر میں کسی کا پوچھوں، کسی کو جانتی ہیں آپ؟ میں پوچھوں؟ جناب زینب نے کہا، کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ ہند نے کہا، بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں۔ جیسے ہی جناب زینب نے نام سنا نا امام حسین کا، کہ میرے مولا حسین رہتے ہیں، جناب زینب کے آنسو بہنے لگے۔ بی بی کے آنسو بہ رہے تھے لیکن بی بی نے سر نہیں اٹھایا، سر جھکائے جھکائے کہا، اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ ہند نے کہا، بی بی مدینے میں میرے مولا حسین کا ایک بیٹا ہے، بہت خوبصورت ہے، نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہے۔ میرے بھائی برداشت نہیں کر پا رہا ہے، جناب زینب کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے۔ بی بی نے کہا، اور کس کا پوچھے گی؟ کہا، بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا، نام سجاد ہے، عبادت کا پیکر ہے، بہت وجیح ہے، بہت جلال والا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ ہند نے کہا، بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، غیرت کا پیکر ہے، بہت خوبصورت ہے۔ جناب زینب اب تک تو سن رہی تھی، آنسو بہ رہے تھے، اب جناب زینب سے رہا نہ گیا۔ ایک مرتبہ کا، ہند کیا اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ میری طرف دیکھیے گا سارے۔ جیسے ہی جناب زینب نے کہا نا، ہند کیا اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ ہند نے کہا، خبردار بی بی، ان کے نام نہ لینا،
وہ علی کی بیٹیاں، وہ نبی کی نواسیاں. خبردار بی بی، ان کے نام نہ لینا، یہ شرابی کا دربار ہے. ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا. ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے کہا، ہند غور سے دیکھ، میں زینب ہوں، یہ میرے ساتھ ام کلثوم، وہ رقیہ، وہ رباب، وہ سکینہ. ایک مرتبہ ہند نے بیویوں کو دیکھا، سر سے برقع اتار کے زمین پہ پھینکا، ایک سوال کیا کہ بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے کہا، ہند ذرا غور سے دیکھ، وہ جو سامنے سر رکھے ہیں نا، پہلا سر حسین کا، اس کے ساتھ سر علی اکبر کا، وہ ساتھ میں سر عباس کا، وہ جو زمین پہ قیدی بیٹھا ہے نا، وہ سید سجاد ہے، وہ بچہ محمد باقر ہے. ہند دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی اور ایک مرتبہ کہا، یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یہ نبی کی نواسیاں، یہ علی کی بیٹیاں تو مجمع عام میں لے آیا؟ یزید ایک مرتبہ اٹھا اپنے تخت سے، اپنی ابا اتاری، ہند کے سر پہ رکھی اور ایک مرتبہ کہا، ہند دیکھتی نہیں نامحرموں کا مجمع، بغیر چادر کے نامحرموں میں آ گئی. ہند نے چادر اتار کے زمین پہ پھینکی، کہو یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا، ان علی کی بیٹیوں کو تو مجمع عام میں لے آئے. خیر عمل، حیا علی